وعن صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا فقال نعم۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیں کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، یعنی مومن بھی ہو اور بزدل بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور سوال کیا گیا فقیل لہ ایکون المؤمن بخیلا، کہ کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعم، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک شخص ایمان والا ہو، مسلمان ہو، مومن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بخیل بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اور سوال کیا گیا تیسرا فقیل لہ ایکون المؤمن کذابا، کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہو سکتا ہے؟ فقال لا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ہمیشہ سچ بولے گا۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ ایمان والا سچا ہوگا، ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی مومن کی زبان سے ہمیشہ سچے کلمات نکلیں گے، حق والے کلمات نکلیں گے اور مومن کی زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے ہر وقت سچ ہی نکلے۔ اگر کبھی کبھار کسی جگہ پر سچ بولنے سے کوئی فتنہ فساد ہونے کا خوف ہے، خطرہ ہے، تو پھر اگر آپ توریہ سے کام لیں تو اس کی اجازت ہمارے دین نے خود دی، احادیث مبارکہ سے اس کی اجازت ہے۔ توریہ اسے کہتے ہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ لفظوں کا ظاہری جو معنی ہے اس سے پھیر کر کچھ اور مراد لے لیں، یعنی نیت کچھ اور کر لیں اور بظاہر جو لفظ ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں، لیکن آپ کی نیت کچھ اور ہو، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ گنجائش ہے کہ ضرورت کے وقت آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے آپ جھوٹ سے بھی بچ سکتے ہیں اور سامنے والے فتنے فساد سے بھی بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو ملنا چاہتا ہے، آپ اسے نہیں ملنا چاہ رہے کسی وجہ سے، تو اگر نہیں ملنا چاہ رہے آپ، وہ فون کرتا ہے تو ہم بسا اوقات یہ کہ میں گھر پر نہیں ہوں، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ گھر میں بندہ ہو اور کہے کہ گھر میں نہیں ہوں، یہ جھوٹ ہو، سیدھا سامنا۔ گھر سے باہر نکل کر کہے کہ جی میں گھر سے باہر ہوں، ابھی گھر نہیں جاؤں گا یا دیر کے بعد جاؤں گا، آپ کچھ دیر بعد آ جائیں، یعنی اس طرح کے گھر سے باہر آ کر اگر یہ کہہ دیتا ہے تو پھر یہ جھوٹ کے اندر شامل نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہے۔ اس طرح کے اور بھی کافی چیزیں بن جاتی ہیں کہ اگر ہم اس میں تھوڑی خود سمجھداری کے ساتھ دین پر چلیں تو پھر ہم چل سکتے ہیں، جھوٹ سے بچ سکتے ہیں، جھوٹ کے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا کہ فرمایا کہ مومن کی یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، مومن کی صفت ہمیشہ سچائی والی ہے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ میلم، کئی میل وہ دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ کس وجہ سے؟ کہ من نتن ما جاء به، کہ جھوٹ بولنے سے اس کے منہ سے ایک بدبو اٹھتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے، اس سمیل کی وجہ سے
اللہ کے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں اس بندے کو چھوڑ کر۔ یعنی یہ جھوٹ کی ایک جو خاص مذمت ہے کہ اس بندے کے منہ سے کہ جو جھوٹ بولتا ہے ایسی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتوں کو وہ تکلیف دیتی ہے، فرشتے ان کے پاس نہیں رہتے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں، کئی میل کی مسافت دور چلے جاتے ہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ترمذی شریف کا فرمان ہے۔ تو آج کل ہمارے پورے ایک معاشرے کے اندر جھوٹ رچ چکا ہے، بہت زیادہ جھوٹ عام ہو چکا ہے کہ ہر جگہ پر تھوڑی سی کوئی بات ہو تو ہم جھوٹ بولنا گوارا بھی کرتے ہیں اور اس کا فتویٰ خود اپنے سے جواز کا نکال بھی لیتے ہیں، کیونکہ جی مجبوری ہے، کیا کریں اب۔ تو ہر جگہ مجبوری نہیں ہوتی، ہاں اگر جہاں بالفرض واقعی مجبوری ہے، جہاں کسی نقصان کا خطرہ ہے، کسی فساد فتنے کا خطرہ ہے، تو وہاں اجازت ہے کہ آپ لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ گزارا کر لیں۔ اس کے علاوہ جھوٹ کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی مومن کی یہ شان ہے، ایمان والے کی یہ شان ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی